جو وقت تہجد اللہ رب العزت کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اللہ رب العزت بھی پھر ان کے دل کو کبھی بے حال نہیں رہنے دیتا۔ جن چیزوں کا تم دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو، ان چیزوں کو جب اللہ رب العزت کے سامنے بے پردہ کرتے ہو تو وہ اس خودداری کا مان رکھتا ہے۔ جو باتیں تم کسی کو نہیں بتا پاتے، وہ باتیں جب اللہ رب العزت کو بتاتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو تم نے کسی سے نہیں کہا وہ اس سے بلا جھجک کہہ دیا۔ جانتے ہو تہجد لاڈلی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ رب العزت تمہیں پکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، پھر تم اس کی جانب جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی تڑپ تمہیں اس تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی تاکہ تم تب اس کی جانب آؤ جب آنا چاہو، خوف سے نہیں محبت سے۔ اور جب تمہارا دل تمہیں اللہ رب العزت کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس رب کعبہ سے کچھ طلب کرنے آئے؟ تو اللہ رب العزت کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ لاڈلی عبادت تک تو وہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی لاتا ہے، اور جب لاڈلا کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ فرمائش ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ جو ہاتھ تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے۔ جو حرف وقت تہجد منہ سے ادا ہو جائیں وہ رد نہیں کیے جاتے۔ جو وقت تہجد مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، اس کی شان کو یہ گوارا نہیں۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں۔ قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ اللہ نے اگر دعاؤں کی جانب دل موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تم اللہ پر توکل کرو گے تو وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی تھی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلے صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ کہ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب بھی ہوتا ہے جب اللہ پاک دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک کا سفر کرتی ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو کہ تمہاری دعائیں تو عرش تک جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور تہجد تک پہنچنے والوں کے لیے تو معجزے بھی انتظار کرتے ہیں۔ توکل تو کر کے دیکھو اللہ پر، وہ تو بادشاہ کن ہے جو صرف صبر سے ہی جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو پھر تمہاری یقین سے مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی طاقت رکھتی ہے، اور جلد ہی تم کو پھر کرشمے دکھائے گی۔ بس صبر کا پہلو تھامے رکھو، دیر ہو رہی ہے تو پھر ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تہجد کی توفیق ملنا اس میں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ یقین رکھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے یقین رکھنے والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ یقین رکھو اس پر، وہی تمہاری ہر دعا سنتا ہے اور وہی تمہاری ہر دعا پوری کرنے والا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا آنسوؤں سے بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کرے اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ تم بس دعا کرتے رہو۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بس تمہارے دل میں یہ یقین ہو
کہ میرے اللہ نے دعا سن لی ہے۔ اللہ کی دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بھول سکتے ہو لیکن تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرو دل میں یقین رکھنا کہ اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ جب تم بار بار جھولی پھیلا کر اللہ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ پاک سن لے، میں بے بس ہوں، آپ کی مدد کی منتظر ہوں، کیونکہ دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ خاموش سجدے تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ عطائیں تب ہوں گی جب تک حاصل کے لیے اللہ سے دعائیں نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتماد کرو، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا سچا ہوں۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، تمہاری بے چینی، وہ کچھ بھی بھولا نہیں ہے۔ ان قریب معجزہ کر کے تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ جو دعا کرتا ہے وہی پاتا ہے، یہی قانون ہے رب کا۔ جو دعا کرتا ہے وہی جیتا ہے، یہی راز ہے زندگی کا۔ رات کی تاریکی میں اشکوں بھری سرگوشیاں عرش مولا کے مالک تک رسائی حاصل کر ہی لیتی ہیں۔ ہجوم دنیا سے ڈر کر جو درد تم خود میں ہی چھپائے رکھتے ہو، اور پھر رات کی گہرائی میں جب وہ درد صرف اللہ رب العزت کو بتایا جاتا ہے تو وہ اس درد سے بے خبر نہیں ہوتا۔ دنیا کے سامنے دن بھر مسکرانے والا شخص جب رات کی تنہائی میں زاروں قطار روتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تب وہ اسے ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے زخم پر اپنی محبت کا مرہم لگاتا ہے۔ تب وہ ہر اس شے کو، ہر اس انسان کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے غم کی وجہ بنتا ہے۔ ابھی تمہیں لوگ کہتے ہوں گے کہ سخت دل ہو جاؤ اور لوگوں کی باتوں اور طعنوں کو ذہن پر سوار مت کرو۔ جیسے دوسرے لوگ خوشحال زندگی جی رہے ہیں ویسے ہی تم بھی بھرپور طریقے سے جیو۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کے سامنے ہر مسکرانے والے شخص کو کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی درد، کوئی نہ کوئی خوف لازم ہے جو اسے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ لیکن دنیا کے سامنے وہ انسان ایسے اپنا تاثر دیتا نظر آتا ہے جیسے اسے کوئی کمی نہ ہو، کوئی درد نہ ہو، کوئی خوف لاحق نہ ہو۔ لیکن حقیقت اس سے برعکس ہوتی ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے درد کو اپنے اور اپنے رب تک ہی محدود رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے درد کا وویلا کرتے ہیں، اپنے رب کی مصلحتوں پر سوال اٹھاتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں کہ فلاں کو ہر شے میسر ہے اور ہم ابھی تک لا حاصل کی اذیت میں مبتلا بیٹھے ہیں۔ جان لو کہ تم میں سے جو اپنا درد اپنے رب سے سانجھا کر لیتا ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا ذمہ اللہ رب العزت خود لے لیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ جب سب اپنے بھی تم سے دامن چھڑا لیتے ہیں اور مثالی محبتوں کے دعوے دار بھی تمہیں دھتکار دیتے ہیں ایسے جیسے کہ وہ تمہیں جانتے ہی نہ ہوں، تب وہی ایک رحمان ہوتا ہے جو تمہیں تھام کر اپنی محبتوں کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو تمہیں ان اذیت بھرے لمحات میں بھی زندہ رکھتا ہے اور تمہیں یقین دلاتا ہے کہ اس مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں لکھی ہیں۔